السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، یہ محرم کا مہینہ ہے اور محرم کے مہینے میں ہمارا جو اہل سنت والجماعت اس میں مجبور ہو کر کے ہم لوگ محرم کے بارے میں پروگرام کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ محرم کوئی اسلامی تہوار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محرم کا جو واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پیش آیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 60 سال کے بعد پیش آیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دیا عرفات کے میدان میں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ جب دین مکمل ہو گیا ہے تو 60 سال کے بعد، بلکہ 60 دن کے بعد بھی اگر کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک اسلامک ہسٹری ہو سکتی ہے لیکن دین کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ دین تو کیا ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے۔ اب مجبور ہو کر کے یہ جو پروگرام کیے جاتے ہیں، جیسے واقعہ کربلا کا پس منظر یا یہ آج میں پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کی 2 بنیادی وجہ ہے۔ پہلے ہمارے علماء اس پر بات نہیں کرتے تھے، لیکن بھارت میں چونکہ ایران کے بعد بھارت میں اردو اسپیکنگ بولنے والے سب سے زیادہ شیعہ رہتے ہیں، اہل تشیع جسے کہتے ہیں، اور وہ سب سے زیادہ لکھنؤ میں رہتے ہیں، لکھنؤ کے بعد جونپور میں رہتے ہیں، اور جونپور کے بعد فیض آباد میں رہتے ہیں، اس کے بعد پھر پورے بھارت میں بہت مختصراً ہیں۔ تو ان لوگوں نے محرم کو ایک تہواری شکل دیا، حتیٰ کہ زیادہ تر تو ایسا ہے، جیسے آپ کا شہر ہے ہبلی ہے، یہاں پر شیعہ کی کوئی مسجد نہیں ہے، یہاں پر شیعہ نہیں ہے، لیکن محرم مناتا کون ہے؟ محرم وہ مناتا ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت اور سنی کہتا ہے، ہم لوگ مناتے ہیں۔ تو اتنا پریشر ہوا، کیا کہتے ہیں، اہل تشیع کا پورے بھارت میں، کہ مجبور ہو کر کے اہل سنت والجماعت کے لوگوں نے سوچا کہ اگر محرم کے بارے میں پروگرام نہیں کیا جائے گا تو ان کے جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں لوگ زیادہ سے زیادہ شامل ہوں گے، اور وہ جو باتیں کہیں گے اسی بات کو لوگ جانیں گے کہ یہ سچ ہے۔ تو ان دونوں باتوں سے بچنے کے لیے ہمارے اکابرین نے پھر 1 محرم سے 10 محرم تک بڑے بڑے پروگرامات بھی ہوتے ہیں، بامبے میں ہوتا ہے، لکھنؤ میں ہوتا ہے، بہت بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے، یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، اس کو سمجھ لیں۔ ضرورت تو ہے، جیسے رمضان میں ہم پروگرام کرتے ہیں وہ ہماری مجبوری نہیں ہے، وہ ہماری ضرورت ہے۔ ہم عید الاضحیٰ پہ پروگرام کرتے ہیں وہ ہماری ضرورت ہے، لیکن محرم کا جو پروگرام ہے یہ ہماری ضرورت نہیں بلکہ ہماری کیا ہے، مجبوری ہے۔ تو ایک بات تو یہ آپ کو بتانا چاہتے تھے۔ اب 10 محرم کے بارے میں، یا یہ محرم کے خاص کر عاشورہ کے بارے میں، تقریباً 99% باتیں جتنی بتائی جاتی ہیں ٹوٹل جھوٹ ہیں۔ محدث عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، بہت بڑے محدث ہے دہلوی، ان کی ایک کتاب ہے، اب اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، مومن کے ماہ سال۔ اصل کتاب جو ہے ما ثبت بہ السنہ، اس کا اصل عربی میں کتاب لکھی تھی حضرت نے، پھر اس کا ترجمہ ہوا اور اس کا نام ہے مومن کے ماہ سال۔ اس میں انہوں نے ایک مہینے کی فضیلت یا اس مہینے میں اسلامی لحاظ سے کیا کرنا چاہیے یہ پوری بحث کی۔ تو محرم سے شروع کیا اس میں،
تو ان کے زمانے میں بھی چونکہ زیادہ تر جو مغل بادشاہ رہے اور اس کے بعد جو نواب رہے اس میں زیادہ تر سب شیعہ مسلک کے لوگ ہیں، چند کو چھوڑ کر، ورنہ نواب تو تقریباً شیعہ رہے ہیں۔ آپ کے کرناٹک میں کبھی بھی شیعہ کا عوامی لحاظ سے غلبہ کرناٹک میں کبھی نہیں رہا، لیکن کرناٹک میں جتنا دھوم سے محرم منایا جاتا ہے، کیوں کہ یہاں پہ جو نوابی رہی نا، اس نوابی کے اثرات ہماری زندگی پر کیا ہوئے، مرتب ہوئے۔ اب آپ دیکھیں شہر میں 50 جگہ مسجد کے قریب میں کہیں پنجا بیٹھالا ہوا ہے، کہیں وہ ہرے رنگ کا ہے، الگ الگ ڈیزائن کی الگ الگ باتیں ہیں۔ تو یہ نوابوں کے اور مغلوں کی وجہ سے یہ ایسا ہوا کہ بھارت کا ایک بڑا طبقہ جو ہے شیعہ اگر نہیں ہوا تو شیعہ سے متاثر ضرور ہو گیا۔ تو یہ جو ہماری مجبوری جو ہے، اب ہم اس بات کو کہنے کے لیے پروگرام کر رہے ہیں کہ جو باتیں آپ جانتے ہیں یہ باتیں جھوٹی ہیں۔ تو محدث عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی تو اس میں تقریباً انہوں نے 40 سے 45 باتیں لکھی کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ جیسے ابھی پیپر آنا شروع ہوگا جب 10 محرم کو، کہ 10 محرم کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پر ٹھہری، 10 محرم کو ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی، سب جھوٹ ہے، ٹوٹل جھوٹ ہے۔ حضرت انہوں نے اکیلے ہی نہیں لکھا ہے، محدث عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، ان سب نے ان روایتوں کو بتایا ہے کہ کوئی روایت ہی نہیں ہے، یہ محض بندوں نے گڑھ رکھا ہے۔ اب خرابی کہاں ہوئی کہ ہم جیسے علماء جو اہل سنت علماء تھے، انہوں نے بھی ان باتوں کو بغیر تحقیق کیے ہوئے اپنی تقریروں میں اور اپنی کتابوں میں لکھ دیا۔ اب وہ ہماری کتابوں میں بھی آ گئی۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہماری کتابوں میں جیسے ابھی خطبہ دیا جاتا ہے، جہاں پہ لوگ کتابوں سے خطبہ دیتے ہیں یا زمانی بھی خطبہ دیتے ہیں، خطبے کے اوپر اتنا بڑا اثر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہی کا ذکر ہوتا ہے خطبہ میں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ فاطمہ کی شان بہت نرالی ہے، لیکن چونکہ اس پر مستقل پوری کتابیں لکھی انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی ہے۔ کس نے لکھا؟ شیعہ حضرات نے کتاب لکھی کہ نبی کی ایک بیٹی، حالانکہ ہمارے یہاں کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں۔ قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا، بنات کا لفظ استعمال کیا، بنات جمع ہوتی ہے، پلورل ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ اسی بات پر آج بھی ہیں کہ رہی صاحب نبی کی ایک بیٹی ہے۔ اب انہوں نے خطبے میں ایسے اثرات ڈالے کہ خطبہ ہمارے پڑھنے والے 99% علماء، جو چاہے وہ دیوبند سے فارغ ہوں، چاہے ندوے سے فارغ ہوں، چاہے جس مدرسے سے فارغ ہوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ درود بھیجا جائے گا، اور تینوں بیٹیوں کا نام تو درکنار ہے، کبھی درود بھیجا ہی نہیں جاتا ہے۔ بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں فاطمہ پہ نہ بھیجے، لیکن سوال یہ ان تینوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہیں۔ ایسے اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہوئے۔ تو 10 عاشورہ کے بارے میں آپ جتنی باتیں جانتے ہیں، اس میں سے ایک بات بخاری سے صحیح روایت سے ثابت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا مدینے میں کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں اس خوشی میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آج فرعون سے نجات دی تھی، وہ 10 تاریخ تھی محرم کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی اگر موسیٰ تو ہمارے بھائی ہیں، تو ہم بھی جو ہے وہ 10 محرم کو روزہ رکھیں گے۔ اور چونکہ پہلے سے ابھی ہم اس کے بارے میں ایک بات اور کر لیتے ہیں، 9 کو بھی روزہ رکھیں گے اور 10 کو بھی رکھیں گے۔ یہ ایک واقعہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ بقیہ جتنے واقعات آپ جانیں سب جھوٹے ہیں، ٹوٹل جھوٹے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری چیز، یہ جو 10 تاریخ کا محرم کا جو روزہ ہے، ایک بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے یہ روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے،
اور اس دن وہ بھوکے پیاسے تھے، لہذا ہم ان کی یاد میں کیا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ روزہ 10 محرم کا آپ کو حیرت ہوگی، سب سیاستہ کی روایتیں ہیں، بخاری کی روایتیں ہیں، حبیب مصطفیٰ کی نبوت کے اعلان سے پہلے یہ روزہ رکھا جاتا تھا۔ ابھی تو نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا 10 محرم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، ایک ہی روزہ فرض تھا، وہ 10 محرم کا تھا، اور وجہ لکھی ہوئی ہے اس لیے رکھا جاتا تھا کیونکہ خانہ کعبہ کا غلاف اس دن بدلا جاتا تھا۔ تو مدینہ کی زندگی 13 سال اللہ کے رسول نے 10 تاریخ کا روزہ رکھا، اور رکھنے کی وجہ کیا ہے، خانہ کعبہ کا غلاف بدلا جاتا تھا۔ نمبر 2، جب آپ مدینہ آ گئے، مدینہ آنے کے بعد پہلے سال میں رمضان فرض نہیں ہوا، سن 2 ہجری میں کیا ہوا، رمضان فرض ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ یہ جو آیت نازل ہوئی یہ سن 2 ہجری میں نازل ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے دوسرے سال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو 10 تاریخ کا محرم کا روزہ ہم رکھتے چلے آ رہے تھے پابندی سے، اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ہم کو پورا مہینے کا روزہ فرض کر دیا ہے، لہذا جس کا دل چاہے وہ 10 کا روزہ رکھ لے اور جس کا دل چاہے روزہ نہ رکھے۔ یہ دوسرا اسٹیپ، غور سے سنیے گا، یہ بہت لوگ کنفیوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو پابندی تھی اس کو کیا کر دیا، چھوڑ دیا۔ اب 2 سال تو یہ گزر گیا اور بچا 8 سال۔ اسی درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ 10 تاریخ کو کچھ لوگ ایسے ہیں مدینہ میں جو غیر مسلم ہیں، چاہے یہودی ہوں جو بھی ہیں، وہ لوگ بڑی جو ہے خوشیاں مناتے ہیں۔ تو خوشیاں جو مناتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہ یہودی لوگ ہیں، یہ یہودیوں کا ایک طبقہ تھا جو خوشیاں مناتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا ہے کہ ہم لوگ روزہ رکھیں گے۔ اب روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہوئی کہ ان کے اینٹی جو پالیسی ہے، اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ فرمایا کہ خالف الیہود والنصارى، کہ یہودیوں اور نصرانیوں کی مخالفت کریں، تو یہ ان کی پالیسی کے خلاف آپ نے یہ بات کہی کہ میں روزہ رکھوں گا، روزہ رکھنے لگے۔ یہ سن 2 ہجری سے لے کر کے سن 9 ہجری تک یہ کیفیت رہی۔ 9 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 9واں محرم گزر گیا، 10واں محرم جب آپ نے روزہ رکھا تو حضرت ابن عباس کی غالباً روایت ہے، یہ سب روایتیں صحیح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ہم لوگ مطلب اندر کی بات تو یہ تھی کہ خالف الیہود والنصارى ہے کہ یہودی اور نصرانی کی مخالفت کریں، تو آ کر کے ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول لیکن 10 تاریخ کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یہ ایک دم آخر میں آپ کو اطلاع ملی، کب؟ جبکہ آخری محرم آپ کی زندگی کا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی۔ اب دیکھیں یہ تیسری وجہ بنی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موسیٰ ہمارے بھائی ہیں، ہم روزہ رکھیں گے، لیکن چونکہ وہ 10 تاریخ کو روزہ آلریڈی رکھ رہے ہیں، لہذا ہم زندگی اگر ہماری رہی تو ہم 9 اور 10 دونوں کو روزہ رکھیں گے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد محرم آیا ہی نہیں آپ کی زندگی میں اور آپ اس دنیا سے کیا ہو گئے؟ پیارے ہو گئے۔ تو یہ وجہ ہے محرم کے روزے کی، نہ یہ روزہ فرض ہے نہ یہ روزہ واجب ہے، لیکن اس روزے کی فضیلت بہت ہے اور یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اس کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو آدمی یہ سمجھ کر روزہ رکھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن شہادت ہوئی ہے تو ایسا روزہ رکھنا ناجائز ہے۔ کیوں؟ اگر حضرت حسین کسی کی شہادت پہ اگر روزہ رکھنا ہے تو پھر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون سب سے پہلے اس زمین پر گرا ہے اسلام کے نام پر، ان کے نام پر بھی روزہ ہونا چاہیے۔ پھر حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ
انہوں جو ہے وہ شہید ہوئے اور بہت بے دردی سے شہید ہوئے، وہ خون گرا ہے، اس پر روزہ رکھنا چاہیے۔ پھر 72 آدمی شہدائے احد ہیں، ان کے نام پہ روزہ، ہمارے پاس شہید کے نام پہ روزہ ہوتا ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ لہذا جو لوگ روزہ رکھیں اچھی بات ہے، لیکن عقیدے کو صحیح کر کے روزہ رکھیں، ایک بات۔ دوسری چیز، یہ جو دسترخوان وسیع کرنے کی بات آتی ہے کہ 10 تاریخ کو دسترخوان وسیع کریں، سب سے پہلی بات جان لیں اس میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ نمبر ایک طبقہ ہمارے علماء دیوبندی اس بات کے قائل ہیں کہ دسترخوان وسیع کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں جو محققین ہیں ان کی رائے ہے کہ یہ حدیث گڑی ہوئی ہے۔ اچھا، کوئی یہ نہیں بتا رہا ہے، جیسے ہم آپ سے بولیں کہ 10 تاریخ کو دسترخوان وسیع کرنا چاہیے، وسیع کرنے کی وجہ کیا نبی نے بتائی ہے یہ آپ بیان فرمائیں، یہ کوئی نہیں بیان کرتا ہے، اور نہ کہیں کسی حدیث میں یہ حدیث میں ہے۔ بہقی کی روایتیں، کئی روایتیں ہیں کہ جس میں دسترخوان وسیع کرنے کے بعد، بھئی وسیع کرنے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے نا، بھئی آپ لیلۃ القدر میں عبادت کرتے ہیں تو عبادت کی کوئی وجہ ہے نا، کوئی وجہ نہیں ہے، اور دسترخوان وسیع کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ جن لوگوں نے اس پورے واقعے کو کہا ہے کہ گڑھا گیا ہے، انہوں نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا، 10 تاریخ کو دسترخوان وسیع کرنے کی بات کیوں کہی گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو اینٹی پارٹی پیدا ہوئی تھی، جب ابھی ہم واقعہ کربلا شروع کریں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ مخالف میں جو پارٹی پیدا ہوئی خوارج، ان کا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پوری زندگی بولتے رہے نعوذ باللہ کہ حضرت علی کافر ہیں۔ اب یہ دن ان لوگوں کے لیے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو وہ پارٹی جو ان حضرت علی کے زمانے میں پیدا ہوئی تھی، انہوں نے خوب خوشیاں منائی، 10 تاریخ کو خوب خوشیاں منائی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر نعوذ باللہ بہت خوشیاں منائی۔ یہ وہاں سے ان لوگوں نے حدیث گڑھی اور وہاں سے انہوں نے وہ دسترخوان وسیع کرنے کی بات کہی، یہ وہاں سے لنک لگایا گیا۔ اس لیے کوئی صحیح حدیث اس میں موجود نہیں ہے، لیکن علماء دیوبندی چونکہ ضعیف حدیث پر ہمارا یہ فتویٰ رہتا ہے کہ اگر فضائل میں ہے تو ہم کیا کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر ہمارے علماء نے، بعض لوگوں نے کہا کہ کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کی وجہ کوئی نہیں بیان کر رہا ہے۔ تیسری چیز، یہ 10 تاریخ کو جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں یہ تو خیر شرک ہے، جو پنجہ رکھا جا رہا ہے، یہ جو کچھ بھی کیا جائے تو شرک ہے، شرک اکبر ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اس تاریخ کو جو آپ سمجھتے ہیں کہ سبیل لگانا اور کیا کہتے ہیں کھچڑا پکانا، یہ سارا کا سارا خرافات ہے، اس کا شریعت سے کوئی، کیونکہ جو چیز 60 سال بعد ہوئی ہے وہ شریعت میں داخل ہو ہی نہیں سکتی، اس کا کوئی بھی تعلق شریعت سے نہیں ہے۔ لہذا یہ جو حتیٰ کہ نماز پڑھی جا رہی ہے 10 محرم کو، معلوم نہیں 10 محرم کی کون سی نماز ہے، فجر نہیں پڑھیں گے لیکن 10 محرم کی نماز پڑھی جائے گی، کوئی نماز نہیں ہے، سب جھوٹی باتیں ہیں۔ لہذا کوشش کریں دین ایک پالیسی بنانے زندگی میں، نوجوان بوڑھے سب لوگ دین اس کو سمجھیں جو حبیب مصطفیٰ سے آیا ہے، صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے، اس کو دین جانے۔ اللہ نے جو بات کہی ہے، اللہ نے بات کہی، رسول نے زندگی میں عمل کیا، صحابہ نے عملی نمونہ کیا کیا، اس کا پیش کیا، اسی کا نام دین ہے۔ دین ہماری مرضی سے کہ ہم کو اچھا لگتا ہے نماز پڑھ لیں گے تو اس میں نقصان کیا ہے؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہیں بولا ہے، یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ رسول اکرم نے عمل نہیں کیا، یہی بڑا نقصان ہے۔ صحابہ کی زندگی میں اس کا عملی نمونہ نہیں، یہی نقصان ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 2 رکعت اگر نماز پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے، فلاں کریں گے، یہ بات یاد کر لیں کہ نیکی پر ثواب صرف اس بنیاد پر ملتا ہے کہ وہ حکم الہی یا حکم رسول ہوتا ہے، ورنہ کوئی نیکی نہیں ہے دنیا میں، کوئی اچھائی نہیں ہے۔ ہر چیز میں اچھائی آئی ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور اطاعت کی بنیاد پر۔ ہم اپنی سمجھ سے کوئی کام کریں یہ قطعی اچھا۔ مزے کی بات، ایک بات آخری کہہ کر بات ختم کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں
کہ جتنے کرنے والے ہیں، جو پنجہ جا کے رکھا ہے، بعض عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، تو سب آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ، ایک آدمی اپنے نام کی عربی میں اسپیلنگ میں نہیں جانتا ہوگا کہ ہمارا نام عربی میں لکھا کیسے جاتا ہے اور اس کے معنی کیا ہے۔ اسی سے آپ کو اندازہ کرنا چاہیے کہ یہ سب جہالت کی بنیاد پر ہے، جہالت کی بنیاد پر ہے۔ اس میں کوئی پڑھا لکھا آدمی، اور یہ بھی آپ کو بتا دیں، یہ دیوبندی بریلی مسئلہ بھی نہیں ہے، اعلی حضرت نے سب سے زیادہ ان چیزوں کو کنڈم قرار دیا ہے۔ احمد رضا خان صاحب نے باقاعدہ ان چیزوں کے سب پہ حرام کا فتویٰ، یہ پنجے پہ، تعزیہ پہ، یہ جتنا سب پر، کیونکہ ان کا پہلا غیر حرام لگتا ہے، سب پہ حرام کا فتویٰ لگا رکھا ہے۔ جب میں نے ایک صاحب سے بھی کہا کہ اعلیٰ حضرت نے تو یہ بات کہی ہے، انہوں نے کہا اعلیٰ حضرت کو ہم نے کہا ویسے تو تم یار ہر مسئلے میں اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہو، اور جب تمہارے خلاف آ گیا کہ اعلیٰ حضرت یہ بات کہہ رہے تو تم اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہو، یہ کون سی بات ہے بھئی؟ اگر آپ نے ان کو بڑا مانا ہے تو ان کی باتیں سنیں، وہ جو کہہ رہے ہیں۔ لہذا یہ بھی آپ نہیں سمجھے یہ دیوبندی بریلی مسئلہ، یہ دیوبندی بریلی مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ ہے مغل اور نوابوں کی حکومت کے اثرات ہماری زندگی پر پڑنے کا، یہ دیوبندی بریلی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ باتیں آپ سے کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔